سائفر غائب ہو گیا, آج بڑی پریس کانفرنس ہوئی ہے, مریم صاحبہ, اسحاق ڈار صاحب, رانا ثناء اللہ, باقی منسٹرز بیٹھے ہوئے تھے, کہتے ہیں جی سائفر کہاں چلا گیا, وہ پرائم منسٹر ہاؤس کی کاپی غائب ہے اور مبینہ طور پر وہ عمران خان اپنے ساتھ لے کر چلے گئے ہیں. یہ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں, یہ سائفر کہاں چلا گیا؟ اور پھر اگر میرا سوال یہ تھا کہ اگر سائفر کہیں چلا گیا, عمران خان لے گئے, تو 22 تاریخ کو جو میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں, اس میں اس کے کانٹینٹ پر ڈسکشن کی گئی, وہ کس سائفر پہ کی گئی؟ دیکھیے عجیب و غریب ہے یار, اب تو شرم آتی ہے قسم سے ایسے موضوعات پہ بات کرتے ہوئے کہ بنانا ریپبلک ہو گیا ملک, اور کیا اس کو کہتے ہیں کہ کوئی قانون, کوئی آئین, کوئی چیز رازداری, کوئی کیا رہ کیا گیا ہے. ایکس پرائم منسٹر جب پرائم منسٹر تھے ان کے دفتر کے جو آڈیو لیکس ہو گئیں, اب کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے دفتر کی آڈیو لیکس ہو گئیں, اس کا اور سائفر غائب ہو گیا. اور یہ بھی ایک دکھ کی بات ہے کہ فار ایگزامپل عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں لیٹس پلے اٹ, مطلب کہ کس پہ آپ کھیلنا چاہتے ہیں. دکھ کی بات ہے, تکلیف کی بات ہے کہ آپ کا ایک آتا ہے اور آپ اعظم خان صاحب کا کہنا کہ اپنی مرضی کے منٹس بنا لیں گے, اپنی طرف سے کر لیں گے, فلانا کر لیں گے, اور اس کے بعد ہم یہ کر لیں گے. دونوں پارٹ 1 پارٹ 2 کو آپ دیکھیں اور پھر اس لیٹس پلے اٹ کو آپ اگر ملک کے بیہاف پہ کھیلنا چاہتے ہیں وہ بھی ایک ہے. لیٹس پلے اٹ کو آپ اس طرح کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف دوسرے جو ہیں وہ کس چکروں میں لگے ہوئے ہیں, میرے داماد کی مشینری لے آؤ, اور جس طرح جیسے جاتی عمرہ کا کیمپ آفس ہے, داماد کی مشینری لے آؤ, گریڈ اسٹیشن لگا دو. انہوں نے آج کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اب یہ بین ہو چکا ہے, جب ہمیں پتا چلا تو میں نے وہ اپلیکیشن وڈرا کر لیا. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. یعنی یہ اسٹیل مل کے لیے کیوں نہیں مشینری منگوائی جا رہی, ریلوے کے لیے کیوں نہیں مشینری منگوائی جا رہی, اور کیا یہ یعنی ان کو پتا کیوں نہیں تھا, کیوں پتہ نہیں تھا, اور وہ کس حیثیت سے کہہ رہی تھیں؟ یہ جو توقیر شاہ صاحب جنہوں نے اچھا بیہیو کیا مانا, شہباز شریف صاحب نے بھی اچھا بیہیو کیا مانا, لیکن یہ کن کے پیسوں پہ؟ ہمارے پیسوں پہ ہیں, یہ ہمارے کام کے لیے ہیں. انڈیا سے تعلقات آن بیہاف آف پاکستان ہونے چاہیے, آن بیہاف آف جاتی عمرہ نہیں ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن کے ہم نے استعفے منظور نہیں کرنے ان کا ہم کر دیں گے, کہیں گے دستخط ٹھیک نہیں. پھر انکل ہیلتھ کارڈ بند کر دیں, اور پھر اچھا جی میں فنڈز کے بہانے بنا کے بند کر دوں. اچھا پھر پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں, انکل کھنچ کے رکھیں, دبا کے رکھیں, اور اوپر سے میں ٹویٹ کروں گی کہ ہمیں تو نیند ہی نہیں آتی یہ کرنے کی. تو یہ دونوں طرف سے اس میں کوئی, اچھا دونوں آڈیو لیکس آئی ہیں, چھوڑ دیں کس نے کیا کہا ہے اس میں, ابھی تک جو آڈیو لیک کوئی غربت کی بات ہوئی ہے, مہنگائی کی بات ہوئی ہے, بے روزگاری کی بات ہوئی ہے, ہمارے غریبوں کی بات ہوئی ہے. چلو ایک تو سیلاب کے سے پہلے کی تھی, ایک سیلاب کے بعد ہی مجھے لگتا ہے کہ ہوگی یا نہیں ہوگی, چلو, لیکن پھر ڈالر کی بات ہوئی ہے, کوئی ہماری بات ہوئی ہے اور یہ تو ہم چن کے بھیجتے ہیں نا ان کو کہ ہمارے مسئلے حل کرو, ہماری تقدیریں ان کے ہاتھ میں ہیں. اچھا چھوڑ دیجئے. پھر اس کے بعد اب کیا ڈرامہ ہے؟ ادھر آج مریم نواز صاحبہ نے کہا افسوس کا مقام ہے عمران خان آزاد گھوم رہا ہے, ادھر وارنٹ داری ہو جاتے ہیں, ادھر جا کے بنی گالا پولیس پہنچ جاتی. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بنانا ریپبلک ہے یار. اچھا پھر اس سے بڑا ہے کہ ہوا کیا, اس سے بڑا یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا, کس کی ڈیوٹی تھی اس کو کرنے کے لیے, کسی کی ڈیوٹی کی تو تھی نا کہ باگڈنا ہو, پرائم منسٹر آفس ہے. اچھا کس کی ڈیوٹی تھی, یہ کیا کس نے, اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے, یہ بھی ہے. اچھا یہ جو ہے بس, میں تو ابھی تک سوچ رہا تھا ہماری آج یہ جو پولیس سے جا رہی ہیں اور یہ جو وارنٹ ہو رہے ہیں, یہ نہ ہوتے اگر میری سپریم کورٹ اس پہ آج خود نوٹس لے لیتی, یہ نہ ہوتے اگر سپریم کورٹ کو کہتی کہ بھئی ساروں کو اسٹیک ہولڈرز کو بلاؤ, یہ کیوں ہوا ہے. اور دوسری بات, آخری بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ اب اس سے نکلیں, یہ پاکستان کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ کون ہم دنیا میں کیا سمجھیں گے یار, کدھر کیا ہو رہا ہے, کیا ڈارک ویب سائٹ ہے, ڈیٹا پڑا ہوا ہے, بولیاں لگ رہی ہیں. صحیح ہے, لیکن اس میں مریم صاحبہ نے کہا کہ نہ کوئی ڈارک ویب پر یہ ڈیٹا گیا ہے, نہ یہ ہیکرز کا کوئی چکر ہے, یہ عمران خان صاحب نے خود کروایا ہے. عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جو میرا ہوا ہے وہ انہوں نے کروایا ہے. تو اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ اب سپریم کورٹ اس پہ آج خود نوٹس لے. اور دوسری بات ہے, آج سپریم کورٹ میں ویسے ایک آڈیو کو لے کر پی ٹی آئی جو ہے وہ چلی گئی ہے. میں اسی کے تناظر میں کہہ رہا ہوں, بالکل صحیح ہے, کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ساروں کی آڈیوز کو بلائیں, رکھیں, ساروں کو بلائیں اور سب سے بات کریں کیسے ہوا, کس نے کیا ہے. اور اگر جس نے کوئی وائلیشن آف آئین کی ہے, قانون کی, اس کو سزا ملے. مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری خواہش پر کسی کو گرفتار کر لے. اور میری بھٹی صاحب یہ بتائیے کہ حکومت عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کر کے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے سیاسی طور پر؟ دیکھیے اس موضوع پہ آنے سے پہلے آپ نے ابھی ایک بات کی, اور وہ سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ ہے سیلاب. میں ہمیشہ میں بھول گیا شروع میں کہنا کہ ایک کروڑوں لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے.
بغیر چھت کے بیٹھے ہوئے ہیں, بغیر گھر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے پیاروں کو گنوا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی فصلیں, اپنی سب کچھ پونجی گنوا کے بیٹھے, ان کو نہ بھولیے گا. اور دوسرا یہ جو صوبائی حکومتیں ہیں یا وفاقی حکومتیں, کسان رل رہے ہیں سڑکوں پر, ان کا کچھ پرسانے حال کیجیے گا. مہنگائی, بے روزگاری. کسان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رانا ثناء اللہ صاحب نے پیغام بھجوایا ہے کہ بندے بن جاؤ, وہ نہ ہو کہ جو ہم نے چیزیں اکٹھی کی ہیں عمران خان کے اوپر وہ ہم ساری تمہارے اوپر لگا دیں, آنسو گیس وغیرہ. نہیں, اس رویے کو تو خیر کوئی بھی بندہ جو تھوڑا سا بھی باشعور رکھنے والا ہے وہ مذمت کرے گا کہ وہ ان کے مسائل کیا ہیں. بجلی کا بل, پٹرول, ڈیزل, مٹی کا تیل, کھاد, اور یہ وہ ہم زرعی ملک ہیں. اس وقت غریب لیک ہو گیا ہے, ہم تو آڈیو لیکس پہ بھیجیں, غریب لیک ہو گیا. خدا کی قسم ایسے ایسے لوگ سفید پوش ہیں, مانگنے پہ آ گئے ہیں کہ وہ جو کہتے تھے پچھلے اگست میں ہمیں 55,000 ان کم یونٹس پہ, زیادہ یونٹس پہ بل آیا تھا بجلی کا, آج ان سے کم یونٹس پہ 1,07,000 1,10,000 بل آ رہے ہیں. تو یہ غریبوں کا خدا کے لیے سوچ کریں. دوسری بات ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے کوئی وائلیشن کی ہے, کریں, کرنا چاہیے گرفتار, بالکل کرنا چاہیے, کیوں نہیں کرنا چاہیے, کر لیں. لیکن اس سے حاصل وصول کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. فار ایگزامپل وہ اگر یہ کسی دفعہ کے تحت گرفتار کر کے لاتے ہیں ابھی بھی, تو ایک مجسٹریٹ آئے گا, وہ ضمانت دے دے گا. مگر اس سے سیاسی طور پہ کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں حاصل ہو. کیا حاصل ہے؟ مثال کے طور پہ آپ یہ سوچ لیں, اس ملک میں یہ آپ ملک نہیں خوبصورت دیکھتے کہ 4-5 سال پہلے ایک لانڈری لگی ہوئی تھی اور اس میں آپ نواز شریف صاحب گرفتار ہو گئے تھے, زرداری صاحب کے تھے, اور باقی سارے کے سارے. کیا حاصل وصول ہوا؟ یا تو نا کہ آپ کا کوئی آئین بالا تر ہو, قانون کی حکمرانی ہو, رول آف لا ہو, یا آپ یہ ہے کہ آپ کا کوئی ادارہ کھڑا ہو قدموں پہ, یا آپ کا کوئی ایسا ہو کہ آپ کیا نیب بند ہو گیا, آلموسٹ ختم ہو گیا, ایف آئی اے حکومت کے انڈر ہے, پولیس صوبائی حکومتوں کے اور ان کے انڈر ہے, اپنی اپنی مرضی. یہ ادھر سے گرفتار کریں گے, ادھر رانا صاحب جائیں گے پنجاب میں, وہ ان کو گرفتار کر لیں گے ماڈل ٹاؤن میں. یہ ادھر بنی گالا کے بعد پولیس کھڑی کریں گے, وہ جاتی عمرہ پہ پولیس کھڑی کر لیں گے. تو یہ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے قانون سے کسی کو بالا تر نہیں ہونا چاہیے, آئین سے کوئی بالا تر نہیں ہونا چاہیے. ملک ہے تو ہے, لیکن اس سے حاصل وصول کیا ہوگا؟ ہاں, جینوئن طریقے سے آپ کریں, جیسے وہ کہہ رہے ہیں, آپ بلائیں, بلا کے اگر اریسٹ کرنا ہے تو کر لیں. اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی بات ہے کہ اب ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. مریم صاحبہ نے کہا کہ جو عمران خان نے کیا ہے سائفر کے معاملے پر, یہ سازش ہی نہیں ہے بلکہ یہ ٹیمپرنگ بھی ہے. تو بھٹی صاحب یہ بتائیے کہ کیا عمران خان کی آڈیو ٹیپ کرنے والا اور مریم نواز اور شہباز شریف صاحب کی آڈیو ٹیپ کرنے والا وہ کوئی ایک ہی شخص ہے آپ کے خیال میں؟ ایک ہی ادارہ ہے, ایک ہی ہیکر ہے, ہمیں نہیں پتا کون ہے, لیکن وہ کوئی ایک ہی گروپ آپ کو لگتا ہے یا دونوں الگ الگ ہیں؟ یہ میرے ساتھ جو مسلم لیگ کے میرے بھائی ہیں, یہ کیا نام ہے ان کا؟ رانا احسان افضل صاحب. رانا افضل صاحب کے بیٹے ہیں. اچھا, اللہ ان کی مغفرت کرے, بخشش فرمائے. میرے ساتھ انہوں نے 2-3 پروگرام بھی کیے تھے, بڑے دھیمے مزاج کے اور بڑے اچھے انسان تھے. اور میں سم ٹائم بڑا مس کرتا ہوں ان کو کہ کمال, یعنی ہم بڑے ہیٹڈ آرگومنٹس میں انتہا پہ پہنچ جاتے تھے اور وہ ہلکا سا سمائل دے کے, ہلکی سی سمائل دے کے ہلکا سا نکل جاتے تھے. اور یہ تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں ایسے لوگ, اور وہ اچھے لوگ نکل گئے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے, درجات بلند کرے, اور ان کی فیملی کو اللہ صبر اور ہمت دے. اچھا, پہلی بات تو کہ سائفر اگر ہو گیا ہے, میری گھر کے باہر سے گاڑی چوری ہو گئی تھی تو میں بڑا دکھی تھا. آج پی ایم ہاؤس سے سائفر چوری ہو گیا, میں کہتا ہوں سارے ہی غیر محفوظ ہیں, ہم عجیب و غریب ایسے ہی دکھ میں پڑے ہوئے ہیں. سائفر چوری ہوا ہے, سائفر کی اصل کاپی تو موجود ہے, یہ بھی ہے. 2 قومی سلامتی کے اجلاس ہو چکے, ایک عمران خان کے دور میں اور ایک شہباز شریف صاحب کے دور میں, اور اس میں سائفر ہے تو صحیح نا, ایک حقیقت ہے تو صحیح نا, آپ بھی مانتے ہیں سائفر حقیقت ہے. اس کی دوسری کاپی اگر کہیں غائب ہو گئی ہے تو, لیکن وہ کہتے ہیں کہ غائب ہونا جو ہے وہ کسی کے ہاتھ لگ سکتی ہے. نہیں تک اس کا کاپی کا کیا ہاتھ لگنا ہے. وہ قصوری صاحب کے پاس بھی تھی, وہ اسد کیسر صاحب کے پاس بھی تھی, پریزیڈنٹ صاحب کے پاس بھی تھی, ہمیں پتہ چلا سپریم کورٹ میں بھی بھیجی ہے, اور رپورٹرز کو بھی آخری میٹنگ میں جرنلسٹ کو بھی دکھائی انہوں نے, عمران خان صاحب نے, اور اصل کاپی موجود ہے اس کا ہونا. اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب ہیں, وہ اس کو اگر کر سکتے ہیں تو پبلک کریں, سامنے لائیں. دوسری بات ہے, سائفر اگر چوری ہو گیا ہے تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے, اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے. لیکن اس سے پہلے کہ کس نے چوری کیا ہے, یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ارشاد بھٹی چوری کر کے لے گیا. ابھی تحقیق کریں, آپ کے پاس حکومت ہے. لیکن جو اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی بنی ہے, یہ ڈھونگ ہے اور یہ ایک ناٹک ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ بنی ہے ان آڈیوز پہ جو عمران خان صاحب کی ہیں, اور وہ بنی ہے اس حکومت نے بنائی ہے, اور اس حکومت کے وزیر خارجہ کے زیر متحد ہے جو عمران خان کے مخالف ہیں. اب ہے کہ وہ بھی آڈیوز آنی چاہیے جو عمران خان صاحب کی ہیں, اور وہ بھی آنی چاہیے جو پی ایم ہاؤس کی ہیں, اور اس پر ایک کمیٹی بنے, اور وہ کمیٹی ایسی ہو وہ سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے. باقی اگر عمران خان کی طرف سے بنے گی یہ نہیں مانیں گے, ان کی طرف بنے یہ نہیں مانیں گی.
اب یہ تحقیقات، اب وقت ہے، اب اس سے بجائے اس کے کہ ہم پوائنٹ سکورنگ کریں، بجائے اس کے ہم چسکوں میں ساری قوم پڑی ہوئی ہے پڑ جائیں، ایک لیک آ رہی ہے اور آپ بھی اسلام آباد میں بھی، اب تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ویڈیوز بھی آنے والی ہیں، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ایسی ویڈیوز ہیں کہ جو دیکھنے یا دکھانے کے قابل نہیں ہیں. تو ایک تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خدا کے لیے یار ایسی ویڈیوز بناتے کیوں ہوں یار، کیڑے پاسے ٹر گئے. اور میں ہیکر صاحب کو، جو میرے خیال سے اب تو مجھے وہ ٹرانسکرپٹ بھی نیچے لکھا ہوتا ہے، میں ان کو اپیل کرتا ہوں کہ ویڈیوز بنائیں پر ساڈے تے نہ آنا پلیز. اسی تو اگے ہی بڑے کیجول اور رف سے لوگ ہیں، ہمارے پرسنل لائف اور اس پہ کیا کریں گے. فار ایگزامپل دکھاتے جائیں گے ڈسکریڈٹ ہوں گے اور سارا چیزیں ہوں گے. اور ایک وقت آئے گا کہ سارے چوک میں کھڑے ہوں گے، ساروں کے کپڑے نہیں ہوں گے پہنے ہوئے، اور سارے اس وقت پچھتا رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہو گیا ہے. تو تحقیقات کریں، ساروں کو اکٹھا کریں. اچھی بات ہے تحریک انصاف اپنی ویڈیوز کو لے کے گئی ہے، انہوں نے اپنی ویڈیوز پہ بنائی ہے کہ کمیٹی ساری اکٹھے کرے سپریم کورٹ اور اس پہ کرے اور اس کو آگے بڑھائے.